اسی طرح سے آپ دیکھیے مسجد میں آنے والے کو اتنا بڑا شرف اللہ نے دیا ہے کہ اس کو اللہ کا مہمان بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ فی بیتہ، جو آدمی اپنے گھر میں وضو کرے۔ دیکھیے اتنی ساری روایتوں میں کیا آ رہا ہے، گھر میں وضو کر کے جائے، گھر میں وضو کر کے جائے، یہ بہت افضل ہے۔ باہر کوئی ایسا مسجد میں آ کے وضو کرتا تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے، گھر سے وضو کر کے آنا۔ ورنہ کوئی آدمی کھڑے کہ بولا کل سے سب گھر سے وضو کر کے آؤ، یہاں کوئی دیکھنا نہیں چاہیے، ایسا نہیں۔ کوئی مسجد میں وضو کر کے آتا ہے، کوئی مسئلہ، مسجد میں وضو کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء، جو آدمی اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور بہت اچھا وضو کرتا ہے، بہت اچھا کا کیا ہے، 5 بار دھونا نہیں، بہت اچھا وضو کرتا ہے کا مطلب کامل وضو کرنا ہے، اچھی طرح سے کلی کرا، اچھی طرح سے ناک میں پانی دیا، 3 مرتبہ دھونا، یہ اچھا کرنا ہے وضو۔ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر اللہ، پھر مسجد آیا تو یہ اللہ کا مہمان ہے۔ جیسے کسی کی زیارت کو کوئی جاتا ہے ملنے کے لیے، یہ اللہ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، ایسی اس کی حیثیت ہے کہ اللہ کا زائر ہے، یہ مسجد میں آ کے زیارت کے لیے آیا، یعنی یہ اللہ کا مہمان ہے۔ زائر مہمان کو کہتے ہیں، زیارت اسی پر سے، ہمارے یہاں جو قبر پہ جا کے چنے لے کے جاتے ہیں، زیارت اسی کو زیارت ہو گیا ابھی۔ زیارت کے معنی ملنا، جانا کسی کے پاس، تو یہ اللہ کا مہمان ہے۔ وحق علی المزور ان یکرم الزائر، اور میزبان پر حق ہوتا ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ میزبان کون ہے، اللہ رب العالمین، اور یہ وضو کر کے مسجد آنے والا کون ہے، کس کا مہمان ہے، یہ اللہ کا ہے، اور میزبان پر حق ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو وہ اللہ رب العالمین اس بندے کا اکرام کرتا ہے جو مسجد میں وضو کر کے آتا ہے۔ کتنا بڑا عزت والا ہے، آپ دیکھیے کتنی عزت والا آدمی ہے وہ جو مسجد آتا ہے۔ اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 1169 پر شیخ الالبانی نے اس کو کہا کہ حدیث صحیح ہے۔